जिसको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब करार दे वो कामयाबी है, जिसको अल्लाह ताला नाकाम कहे वो नाकामी है। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फक़द फ़ाज़, वो कामयाब है। और जहन्नम से कौन बचाया जाएगा? जहन्नम से बचने के लिए सबसे पहली शर्त है ईमान। सबसे पहली शर्त है ईमान। ईमान वाला है, कुछ गुनाह भी लेकर चला गया, कुछ हुकूकुल इबाद मान के चला गया, कुछ हुकूकुल्लाह में गलती किया, और वो सगीरा कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होकर के चला गया, तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम में भेजेगा, फिर निकाल देगा। लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जो जहन्नम में नहीं जाएगा, जहन्नम में नहीं रहेगा, उसके लिए शर्त है ईमान। और जन्नत में भी जाने के लिए शर्त है ईमान। जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत में नहीं। जिसने शिर्क किया, जिसने कुफ्र किया, खुदा का इनकार किया, रसूल की रिसालत का इनकार किया, जिसने खुदा को माना, खुदा के साथ और कोई हुक्म को माना, जिसने खुदा को माना, खुदा के साथ और किसी की परस्तिश की, ये मुशरिक, और जिसने खुदा और रसूल का इनकार किया, ये काफिर, ये जहन्नम में नहीं जाएंगे। ये जन्नत में ये नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, तो ईमान का अंदाजा ये लगा कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है और कितनी बड़ी कीमती चीज है, जिसका कदर आप लोग नहीं कर रहे। देखिए, घर के औरतों ने हमारे बच्चों को पहले ननाने गुस्ल करने का मौका फराहम करके भेज दिया, फारिग कर दिया कि जाएंगे जुम्मा में, पहले मंदिर में पहुंचेंगे, पहले सब दूसरे सब में बैठेंगे। देखिए, कम से कम आप बच्चे वहाँ भवन में बैठना चाहिए यहाँ से आप लोग बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठ रहे।
کوئی پیرت بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی دیندار بنے گا، کوئی رہنما بنے گا، کوئی حاکم بنے گا، کوئی قاضی بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا بنے گا، اور لیکن وہاں بیٹھ کر کے اپنے ماں موبائل چلا۔ اس صورتحال، یہ صورتحال یہ ہم لوگوں کے اندر جو آ گئی ہے، یہ صورتحال جو ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ کیا دھیرے دھیرے یہ دین سے دور کرنے والی صورتحال نہیں ہے؟ یہ صورتحال کیا شریعت اسلام سے دور کرنے والی صورتحال نہیں ہے؟ کیا یہ صورتحال ایمان سے دور کرنے والی صورتحال نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اور یقیناً ہے تو ہم لوگوں کو اور سارے لوگوں کو اس قانون سے فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ کون فکر کرے گا؟ ہم گارجین، ہم لوگ اپنے بچوں کی فکر ہم لوگ نہیں کریں گے تو دوسرا کون کرے گا؟ اور اب تو یہ وقت آ گیا ہے، پہلے جو لوگ تھے، جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں، مردار لوگ ہیں، ان کے بچپنے میں اگر کوئی بچے کو دیکھتا بدتمیزی کرتے یا اس کی حرکت کرتے جو معاملت کرتے نماز کے ٹائم جمعہ کے بجائے بچپنا کے بجائے تو وہ تھپڑ مار دیتے تھے۔ آج اس صورت حال میں اگر جا کر کے ماریں گے تو ان کے ماں باپ لڑ لے کر کے پہنچ جائیں گے مار دیں گے۔ تو آدمی مجبور ہوتا ہے کہ کون کس کو کہنا ہے، چلو جو جہاں جا رہا ہے اس کو چھوڑ کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے۔ چھوڑ دینا آسان ہے، کوئی بگڑ رہا ہے اس کو بگڑنے دو، چھوڑ دو، آسان ہے۔ کوئی بگڑ رہا ہے، کوئی دلدل میں پھنس رہا ہے، اس کو چھوڑ دینا، وہ اور دلدل میں چلا جائے، آسان ہے۔ اس دلدل سے نکلنا کمال ہے، بگڑ رہا ہے اس کو سدھارنا کمال ہے۔ جو راہ راست سے ہٹتا چلا جا رہا ہے اس کو راہ راست پہ لانا کمال ہے۔ جو شریعت سے، اسلام سے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کو شریعت کے قریب لانا، اسلام کے قریب لانا، ایمان کے اعمال کی طرف قریب لانا، یہ کمال ہے، یہ بہادری ہے، یہ کرنا یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ دوستو، شاید ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے گارجنوں کو پتہ اس بات کا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے یا مسجد کے بجائے سمدار بھون میں پیشاب بھون بیٹھ کر کے اپنے بات ہے، شاید اگر ہمیں سے کسی کو معلوم ہے کہاں یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، ہم جا کر اس کو نام لکھ سکتے ہیں، اور آج ایک ذہنیت جو وقت میں ایسے ماحول میں کچھ عمل نہ لکھ سکتے ہیں تو ہم حکمت سے ان کے گارجین کو بتا سکتے ہیں، بتانا چاہیے کہ پہچان کریے، دوسرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن معلوم ہے کہ عام درجن بچے ہیں وہ ہے نہیں معلوم، کہ گارجین کو بتانا چاہیے کہ آپ کے بچے جمعہ کا وقت ہو رہا ہوتا ہے اور گھر سے نکل کر جا کر فلاں جگہ ہوا کر کے جا کر کے کھانا بیٹھ کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور جمعہ کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ جمعہ کی جو عصمت ہے وہ دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ جمعہ کو مسجد میں اول وقت کا حاصل ہونے کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اس سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ حکمت سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو سنجیدگی سے بتانا ہے۔ بچے کے گارجین ہمارے آپ کو بتانے پڑھانے پڑھنے لفظ نہ مارے، ڈنڈے نہ مارے، بچوں کو سمجھائیں، ان کو سمجھائیں اور سنجیدگی سے سمجھائیں۔ ایسے مزاج کو پرکھ کر کے، وقت کو پرکھ کر کے سمجھائیں کہ اس وقت یہ سمجھانا زیادہ کارگر ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے آج کے بچوں کو کچھ بتائیے تو کبھی کبھی وہ ریئیکشن کر جاتا ہے، بتانے
کس ملک ہوتے ہیں اس کو ملک بھی پہچاننے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ماں باپ زیادہ سمجھتے ہیں, ماں باپ اپنے بچوں بچیوں کے ملک کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. ان کو سمجھ کر کے حکمت سے ان کو بتلانا چاہیے, ترغیب دینی چاہیے, سمجھانی چاہیے. میرے محترم دوستوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے, اور ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کو بچانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ایمان نہیں, آپ دونوں سے سن رہے ہیں, آپ دونوں سے ہم ہاتھ جوڑ کر کے ادب کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کو بات نہیں کریں, بہت ادب سے کرتے ہیں, آپ کو غصہ نہیں, برا نہیں. کچھ دین کی بات ہو رہی ہے تو ذرا سا توجہ. ہمارے کچھ بچے جو ہیں خطبہ میں ہوتا رہتا تو باتیں کرتے رہتے ہیں, خطبہ میں کیا جاتا ہے اس کو بھی باتیں کرتے رہتے ہیں, جبکہ صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام منبر پہ آ جائے, موجود ہو جائے, تو پھر نماز ولا صلاۃ, نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے, اور ولا کلام, باتیں کرنا نہیں منع ہے. تو اس کا ہم بچوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اس وقت میں ہم باتیں نہیں کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, احادیث میں موجود ہے. ہم سے بے توجہیاں بہت ہو رہی ہیں, ہمارے بچوں سے بہت بے توجہیاں ہو رہی ہیں, اور یہ اسی بات میں یہ باتیں جو ہے تقریباً ہر سال میں بتلاتا ہوں. ہر سال یہ باتیں جمعہ کی اہمیت کے بارے میں, پہلے وقت میں پہنچنے کے تعلق سے, آخر وقت آتے ہیں تو فرشتہ رجسٹر کو, نام دیکھنے والا فرشتہ رجسٹر کو بند کر دیتا ہے. آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کا نام رجسٹر میں اور اللہ کے رجسٹر میں درج نہیں ہوتا ہے. باتیں ہر سال تقریباً میں بتلاتا رہتا ہوں, اور اسی کو بتلاتا ہوں کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بچے جو ہیں باتوں کو ذہن بیٹھائیں اور اسلام کے باتوں کی قدر کریں. یہ بتلانے والا جو ہے ایک ناچیز حقیر انسان ہے, لیکن جو بات بتلا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلا رہا ہے, جو تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام میں افضل اور اشرف ہے. امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, شفیع المسلمین کا لقب ملا ہے, طه اور یاسین کا خطاب ملا ہے, بڑا مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے. ان کی بات بتلاتا ہوں. میرے محترم دوستو, ہم لوگوں کی باتوں کو دھیان رکھنا چاہیے, توجہ دینی چاہیے, اور نہیں تو میں نے پچھلے جمعہ میں یہ بات بتائی ہے کہ پھر یہی طریقہ جو ہمارا جو طریقہ ہے, یہی طریقہ ہم کو ایمان سے دور کر دے گا, اور ایک وقت آئے گا ایمان ہم سے دور ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا ایمان ہم سے دور ہو جائے گا. میں نے واقعہ بتایا پچھلے جمعہ میں. میرے دوستوں, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کی عظمت کو دلوں میں بیٹھانے کی ضرورت ہے. ایمان, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے, ایک چیپٹر قائم کیا ہے بخاری شریف کے اندر. بخاری وہ کتاب ہے, یہ تمام احادیث کی کتابوں میں یہ سب سے اونچا مقام اس کو ہے, اور اس کو کہا گیا ہے کہ کلام اللہ کے بعد, قرآن شریف کے بعد, قرآن مجید کے بعد, قرآن حکیم کے بعد, قرآن کے بعد جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ اس بخاری شریف حدیث کی کتاب کو ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے, الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. الایمان یزید, زیادہ ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. وینقص, اور گھٹتا ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اعمال کے
جبر نہیں دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ ہم کو ہم تک کے پہنچنا ہے یا جہنم والے راستے پہ جانا ہے، اختیار کو تم کس راستے کو اختیار کرتے ہو؟ ہم نے سمجھداری دے دی ہے اور ہم نے کتاب حاصل کر دیا اس بات کو بتانے کے لیے، ہم نے نبیوں کو بھیجا اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ فلاں ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرض نماز میں پڑھتے ہیں، نفل میں پڑھتے ہیں، سنت میں پڑھتے ہیں، وتر میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اور سیدھا راستہ کون ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، سیدھا راستہ وہ ہے الذین انعمت علیہم، جس پر آپ نے اس راستے پہ چلنے والوں پہ آپ نے انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے، غیر کے معنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کی لعنت ہے، اور جو گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، غیر المغضوب جس پر آپ کا غضب ہوا، علیہم ولا الضالین اور جو گمراہی میں چلتے ہیں۔ تو جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن لوگوں پر غضب نازل ہوا اس راستے پہ ہمیں نہ چلائیے، اور جو لوگ ضلالت کی طرف گئے ہیں، گمراہی کی طرف گئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلائیے، بلکہ اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ جس راستے پہ چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دیجیے، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، تو یہ ہدایت اور یہ ایمان جو ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے ایمان والے اعمال کے کرنے سے، اور ایمان بڑھتا ہے ایمان والے اعمال کے نہیں کرنے سے، ایمان والے اعمال سے دور رہنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے، ایمان گھٹے نہیں، ایمان کمزور نہ ہو، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو گمراہی، ضلالت اور سیدھے راستے کے علاوہ دوسرے گمراہی کے راستے، ضلالت کے راستے اور دین سے دور جانے والے راستے پہ چلنے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے اندر جو شیطان ہے، خون کی طرح رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ ہمارا سامنے دیکھتا ہے، وہ ہمیں اور بناتا ہے، وہ ہمیں اور محنت دکھاتا ہے، وہ ہمیں حرص دلاتا ہے، وہ دلاتا ہے، اور وہ اس راستے پہ جو راستہ گمراہی کے بنا ہے، جو راستہ ضلالت والا ہے، جو دلدل طرف لے جانے والا ہے، اس کو وہ خوشنما بنا کر کے دکھاتا ہے، نزیلا بنا کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر کے دکھاتا ہے، چمکیلا بنا کر کے دکھاتا ہے، اور ہماری ضمیر جو ہے، ہماری عادت جو ہے، اس کی طرف آگے کی واقع